میں بیٹھے ہوئے تمام معززین جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ لوگوں کا بے حد کہ آپ نے بہت عزت دی ہے۔ یہ جو جب میں لائبریری کا ذکر کر رہا تھا میرا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اس لالہ موسیٰ شہر میں ہماری ایک بڑی شخصیت تھی کاوش بخش صاحب، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ وہ اس وقت مشاعرہ کرایا کرتے تھے لائق میونسپل کمیٹی میں، لیکن میری خواہش تھی کہ لالہ موسیٰ کے نوجوان جہاں پر بیٹھ کر اپنے مسائل کو اور آنے والے وقت میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو یہاں پر آج ڈسکس کریں۔ آج میرے سارے بزرگ یہاں پر نظر ڈال میں آج آپ کو اس حال میں 70% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے تمام نوجوانوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تشریف لائیے گا، آپ ہم سے سوال کریں، جیسے کہ عمر عثمان صاحب نے کہا ہے، آپ ہم سے پوچھیں۔ ہمیں اداروں کو اپنے ساتھ یہاں پر بٹھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس ملک کی جو بائنڈنگ فورس ہوتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں۔ دیکھیں نا، آج ایک سیاسی جماعت نے یہ کٹ نہیں کیا، یہ ہم سب لالہ موسیٰ کے مختلف لوگوں نے یہ کٹ کیا ہے کہ آج جب میں سوچتا ہوں کہ میرے ادارے کے خلاف بات کی جا رہی ہے، ہر ادارے کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے، تو مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ الیکشنوں میں کیا ہوا، تو میں انہیں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کو اپنے مینڈیٹ کے اوپر شک ہے، مجھے اپنا مینڈیٹ چوری ہونے پر اگر شک ہے تو میرا تو پورا الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، میرا اپنے ادارے کے پاس تو نہیں آتا۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی۔ اگر الیکشن کمیشن صحیح الیکشن نہیں کراتا تو قصوروار اس نوجوان نسل کا الیکشن کمیشن ہے، ہمارے ادارے نہیں ہیں۔ آج دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر میرے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں شکوہ ہے الیکشن کمیشن سے، رہنا چاہیے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنے آفیسر شہید نہیں ہوئے تھے، اتنے لوگ نہیں مرے تھے جتنے آج سرحدوں کے اوپر ہماری ماں کے بیٹے اور ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج سے 80 سال پہلے سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے اور اس میں گنتی کے جو ہے آفیسر شہید ہوتے ہیں، نوجوان تو بے شمار فوجی شہید ہوئے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا جرنیل بھی شہید ہوتا ہے؟ آج اگر سڑک پر لگا کر ٹائم بم ہمارے نوجوانوں کی بات سے بموں سے اڑائی جاتی ہے تو وہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کو مایوس کر دو، یہ اپنی فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، یہ اپنے اداروں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ جب ہم اپنے اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ہم نہیں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے اور تباہی مچانے کے لیے کھڑے ہیں۔ علامہ صاحب، جہاں پارا چنار کے لوگوں کی شہادت پر ہم آنسو بہاتے ہیں، وہاں ہم ان سیاسی لیڈروں کو بھی روتے ہیں جن کی شہادتوں کی وجہ سے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج جہاں سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں بم دھماکے کیے جاتے ہیں، ان کے سیاسی کارکنوں کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہوتی ہے، اس ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے بھی، میرے نوجوانوں، ہم نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب سوات آپریشن ہوا تھا، ہمارے 22 سے 25 لاکھ لوگ ہجرت کر کے پشاور، نوشہرہ،
راولپنڈی اور اسلام آباد میں آ کر ان کو بسایا گیا تھا، اور پھر ہماری پاک فوج نے آپریشن کیا تھا، اور اس آپریشن کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوئے تھے؟ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی تھی اور پاکستان کے عوام کھڑی ہوئی تھی۔ تو وہی 25 لوگ 6 ماہ اور سال کے بعد اپنے گھروں میں پھنس گئے۔ وہ دہشت گرد، کبھی کسی کو پتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ سوات میں ان کی گردنیں کاٹ کر ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا تھا، اور اگر آج وہ لوگ پیدا ہو کر وہ ہمارا لبادہ اوڑھ کر اگر 12 چنار میں سبق کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو، اگر سڑکوں کے اوپر ہمارے نوجوانوں، ہمارے آفیسروں کو شہید کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم پھر مایوس ہیں۔ ہمیں اس مایوسی سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں آج کے نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ہم سوات آپریشن کر سکتے ہیں، اگر ہم ہمارے ملک کی سرحد پار کرنے والوں کو پکڑ کر ان کی سرحد کے اوپر جب ہماری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے اداروں کے خلاف جائیں گے؟ کیا حیثیت ہے عدلیہ میں نے بنانے کی؟ کیا حیثیت ہے اگر وزیر بن جائے؟ اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو کیا کریں گے ہم اپنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر؟